لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حج اور عمرہ سیریز کے اندر آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ حج سے ریلیٹڈ ہے، اور ٹاپک کا نام ہے کہ حج کے دن اور حج کی اقسام۔ یاد رکھیں، حج جو ہے وہ ایک بہت بڑی عبادت ہے، اور ظاہر ہے انسان اپنی زندگی کی جمع پونجی لگا کر عموماً لوگ جو ہے وہ ایک ہی بار خوش نصیبی آتی ہے ہاتھ میں کہ وہ ایک ہی بار زندگی میں حج کا سفر کرتے ہیں، اور یہ ایک ایسا رکن ہے جو کئی دن پر مشتمل ہے۔ تو جب تک اس کی صحیح سے تعلیم لے کر نہیں جائیں گے تو ہمیں پریشانی رہے گی اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ حج پر اللہ کا بلاوا آنا اور حج کی سعادت نصیب ہونا، یہ بہت کم لوگوں کے حصے میں آتی ہے یہ سعادت، اور جنہیں ملتی ہے توفیق، تو پھر یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کے بارے میں اچھی طریقے سے ایک ایک چھوٹی سے چھوٹی بات بھی جان کر جائیں۔ تو اسی لیے حج کی تعلیم ایسی ہے کہ وہ ایک دن میں ہم یا ایک گھنٹے میں مکمل نہیں کر سکتے، تو اسی لیے اس کو بریف بریف چھوٹے چھوٹے لیکچرز میں ہم ڈیوائڈ کریں گے۔ تو آج کا جو مین ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے حج کے حوالے سے دو چیزیں ہم نے ڈسکس کرنی ہے، ایک یہ کہ حج کے دن کون سے ہوتے ہیں، اور پھر دوسری یہ کہ حج کی اقسام کیا ہوتی ہیں۔ تو اس حوالے سے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں حج کے دنوں کے بارے میں۔ حج کے دن کتنے ہیں اور کون سے ہیں؟ دیکھیں، حج کے جو بنیادی دن ہیں جو کمپلسری ہیں ہر مسلمان کے لیے، وہ 5 دن ہیں۔ اور یہ کب شروع ہوتے ہیں؟ پہلا دن ہوتا ہے 8 ذی الحجہ کو، ٹھیک ہے؟ ابھی میں مختصر بتا دوں گی کہ اس دن میں کیا کیا کرنا ہوتا ہے، پھر جب ہم تسلی سے پراپر حج کے ارکان پڑھیں گے کہ کس دن میں کیا ہوتا ہے، پھر وہاں ان کی تفصیل میں جائیں گے۔ آج صرف میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ دن کون سے ہوتے ہیں اور ان دنوں کے اندر کرنا کیا ہوتا ہے، بریف ایک مختصر طریقے سے۔ تو جو سب سے پہلا دن ہوتا ہے وہ 8 ذی الحج کا دن ہوتا ہے، اور اس دن حاجی افراد جو ہے، جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں، وہ احرام پہن کر نیت کر کے حج کی لبیک پڑھتے ہوئے منا میں لے جائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ بھی ہم پورا ایک لیکچر ڈیٹیل سے کور کریں گے کہ یہ منا کیا ہے، کہاں پہ ہے، کس طرح کا میدان ہے، کیا ہوتا ہے۔ پوری ایک میپ رکھ کر ڈائریکشنز کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گی کہ کہاں پہ کون سی چیز، وہاں پہ کون سا میدان کس جگہ واقع ہے، کس کے درمیان کتنا ڈسٹنس ہے، اور انشاءاللہ ہم وہ تسلی سے کریں گے۔ آج کے لیے جب دنوں کی بات کر رہے ہیں تو اتنا یاد رکھیں کہ حج کا پہلا دن 8 ذی الحجہ کو شروع ہوتا ہے، اور عموماً جو حج کے قافلے ہیں جتنے، اب تو قافلے جو ہے وہ ایئر لائنز کی صورت میں جاتے ہیں، پہلے کے زمانے میں پیدل چلا کرتے تھے، پھر اس کے بعد ذرا زمانہ ایڈوانس ہوا تو بحری جہاز آنے لگے، اور پھر اب تو اتنی سہولت ہے کہ جہازوں کے ذریعے ہم سفر کرتے ہیں۔ تو حج شروع ہونے سے 1 یا 2 دن پہلے تک تمام ٹرپس جو جتنے لوگوں نے آنا ہوتا ہے وہ وہاں پہنچا دیے جاتے ہیں، لیکن وہ حج کے سفر میں جب سارے جہاز لینڈ کر جاتے ہیں تو سب کے سب کوئی مینا میں نہیں پہنچ جاتے، ٹھیک ہے؟ ان کو ڈفرینٹ جگہوں پر اسائن کیے جاتے ہیں، ان کے ہوٹلز، ان کے فلیٹس، اپارٹمنٹس، جس طرح کی بھی رہائش انہوں نے، جس کے پیسے دیے ہوتے ہیں، وہاں پہ زیادہ تر جو ہے آج کے دنوں میں عزیزیہ میں اسٹے کرایا جاتا ہے۔ یہ مینا سے بالکل قریب ایک علاقہ ہے، وہاں پہ پراپر بلڈنگ ہی اس انداز سے بنائی گئی ہیں جیسے اپارٹمنٹ بیسڈ بلڈنگز ہوتی ہیں، بڑی بڑی، ان کے اندر ڈھیروں کمرے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ شیئرڈ جو ہے وہ انتظام کیا جاتا ہے، تو سب کو ادھر ٹھہرایا جاتا ہے۔ جو بھی آیا ہے حج کے لیے، چاہے وہ وی آئی پی حج کے لیے آیا ہے، چاہے وہ نارمل اکانومی پیکج دے کے آیا ہے، چاہے وہ بہت ہی سستے حج پہ آیا ہے، جس طرح کی بھی قسم کی کیٹیگری میں وہ آیا ہے، حج کے 8 ذی الحج سے پہلے وہ مینا میں نہیں ہوتا۔ 8 ذی الحج کو سب کو مینا لے جایا جاتا ہے، صبح سے ہی یہ عمل شروع ہو جاتا ہے، بسوں میں بٹھا کر آپ کو ذی الحج میں مینا کے میدان میں لے جایا جاتا ہے۔ اور اس دن کی سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہوگی کہ اس کی رات امپورٹنٹ ہے۔ مینا میں، یاد رکھیں، مینا میں گزاری گئی راتیں واجب ہیں، ٹھیک ہے؟ دن کے اندر اگر آپ کسی ٹائم پہ مینا کے میدان سے کسی مجبوری میں ایگزٹ کر بھی جاتے ہیں، اندر باہر ہو بھی جاتے ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر رات آپ کو مینا کے اندر گزارنی ہے، اور رات کو آپ کو عبادات کرنی ہے۔ عبادات کیا ہیں؟ کوئی مخصوص نہیں ہے، بس آپ دعائیں کریں، ذکر کریں، اللہ سے معافی مانگیں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ پھر اس کے بعد جو دوسرا دن ہے وہ ہے 9 ذی الحجہ، سب سے زیادہ امپورٹنٹ دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جسے کہا جاتا ہے یوم عرفہ،
یوم عرفہ، ٹھیک ہے؟ اس دن منا سے سارے قافلے فجر کے فوراً بعد سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اور عرفات کے میدان میں پہنچنے لگ جاتے ہیں۔ ظہر جو ہے وہ عرفات کے میدان میں ادا کی جاتی ہے، تو پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ظہر سے پہلے پہلے عرفات کے میدان میں داخل کرا دیا جائے۔ تو جو بندہ یوم عرفہ کے دن عرفات کے میدان میں داخل نہیں ہوا، اس کا حج نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جو بندہ یوم عرفہ کے دن یعنی 9 ذی الحج کے دن عرفات کے میدان میں کسی بھی وجہ سے، کسی بھی ریزن کی وجہ سے اگر انٹر نہیں ہو سکا تو اس کا حج نہیں ہوگا۔ بے شک وہ احرام باندھ کے آیا ہو، سب کچھ کیا اس نے، باقی جتنے مرضی وہ رکن ادا کر لے، یہ اگر کام نہیں ہوا تو حج نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ 8 ذی الحج کو اگر منا کسی وجہ سے نہیں پہنچ سکا یا رات نہیں گزار سکا تو اس کا ایک جرمانہ ہوگا، ایک فدیہ ہوگا، کیا ہوگا؟ ظاہر ہے وہ بھی ایک انسان کو پینلٹی دینی پڑتی ہے، چھوٹی نہیں ہوتی ہے۔ عموماً حج کی جو غلطیاں ہوتی ہیں ان کے اوپر جو آپ کو فدیہ دینا ہوتا ہے وہ زیادہ تر قربانی کی صورت میں ہوتا ہے، یعنی اس کے بدلے میں قربانی دینی پڑتی ہے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے مس کر بھی دیتے ہیں 8 ذی الحج کو تو پھر بھی کوئی فدیہ تو بنتا ہے، لیکن اگر آپ 9 ذی الحج کو یوم عرفہ کے دن عرفات کے میدان میں نہیں جاتے تو پھر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، آپ کا حج نہیں ہو سکتا، ختم، ٹھیک ہے؟ بہت امپورٹنٹ دن ہے۔ اسی دن کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ اس دن جو ہے وہ اللہ بخش دیتا ہے، تمام جو وہاں پہ لوگ آئے ہوتے ہیں ان کو بخش دیتا ہے ان کے گناہ، اور وہ اس طرح سے ہو جاتے ہیں انسان جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے جنے گئے ہوں، اس طرح وہ صاف شفاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ دن اتنا امپورٹنٹ دن ہے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے آپ کی باری 10 ذی الحج کو۔ اب 10 ذی الحج جو ہے وہ 9 ذی الحج کی طرح ہی بہت اہم اور بڑا دن ہے، اور 9 ذی الحجہ کو تو عرفات جانا ہے، اس کے بعد 9 سے 10 کی درمیانی رات میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ یہ رات آپ نے مزدلفہ کے میدان میں گزارنی ہوتی ہے۔ انشاءاللہ جب ہم ڈیٹیل سے ارکان پڑھیں گے تو وہاں میں آپ کو بتاؤں گی کہ مزدلفہ کتنا دور ہے اور نمازوں کا بھی کیا حساب ہوتا ہے، کون سی نماز آپ نے عرفات میں پڑھنی ہے، کون سی آپ نے مزدلفہ میں پڑھنی ہے، مزدلفہ میں جا کے آپ نے کیا کرنا ہے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم ارکان کے اندر ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے۔ بہرحال 8 کی رات منا میں گزاری، 9 کی صبح ہوتے ہی فجر کی نماز کے فوراً بعد عرفات کی طرف چل پڑے، سارا دن عرفات میں گزارا، مغرب کی اذان ہوتے ہی آپ نے مزدلفہ کی طرف جانا ہے، رات آپ کی مزدلفہ میں گزرنی ہے، پھر صبح کا سورج طلوع ہوتے ہی، بلکہ کہتے ہیں سورج کیا طلوع، مطلب فجر کی جوں ہی آپ کی اذان ہوتی ہے، طلوع تو سورج بعد میں ہوتا ہے نا، فجر کی نماز پڑھتے ہی آپ سورج شروع ہوتے ہوتے آپ کو یہ میدان چھوڑنا پڑتا ہے اور پھر آپ کو منا کی طرف آنا پڑتا ہے۔ لیکن یہاں سے آن ورڈز جو یہ 10 ذی الحج کا دن ہے، انتہائی تھکا دینے والا دن، انتہائی مشکل دن، ساری جو انرجی ہوتی ہے وہ اس دن ڈرین آؤٹ ہوتی ہے، ساری انرجی اس دن جو ہے نا سخت قسم کی ڈرین آؤٹ ہوتی ہے، جتنا مرضی انسان تندرست، صحت مند، چست توانا ہو، یہ دن آپ کو صبح سے رات اتنا بزی رکھے گا کہ اینڈ میں آپ تھک ہار جائیں گے۔ یہ وہ دن ہے جس دن انسان کو اپنی اوقات کی سمجھ میں آ جاتی ہے، کیا ہے ہم محلوں میں رہنے والے ہیں یا ہم ایک جھونپڑی میں رہنے والے ہیں؟ اس دن سب ایک برابر ہو جاتے ہیں، ہوتے تو پورے حج میں ہی ایک برابر ہیں، لیکن کیونکہ اب کیٹیگریز ڈیوائیڈ ہو گئی ہیں نا، لوگوں کو ان کے پیسوں کی مطابق سہولیات فراہم کر دی جاتی ہیں، کچھ وی آئی پی ٹینٹس لگا دیے جاتے ہیں، وہاں پہ بھی اے سیوں کا انتظام ہو جاتا ہے، بڑی بڑی سہولیات دے دی جاتی ہیں، تو وہ ایک ڈفرینسیشن پھر ہم دنیا والے ہی کریٹ کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ جو دن ہے 10 ذی الحج، اس کے جو ارکان ہیں وہ ہیں ہی اتنے زیادہ اور اتنی زیادہ کنزیکٹیو کرنے والی چیزیں ہیں کہ وہ چاہے جو بھی ہو، جتنا مرضی وی آئی پی کیوں نہ ہو، اس کو اس اے سی والے خیمے کو چھوڑ کر نکلنا ہی پڑے گا اور اپنے ارکان پورے کرنے ہی پڑیں گے۔ تو یہاں پہ آ کے جو ہے نا ہر انسان ایک برابر محسوس ہوتا ہے، اس دن اپنی اوقات انسان کو پتہ چل جاتی ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں ایک ذرہ برابر بھی نہیں ہوں اس دنیا میں، آج میں اس رش کے اندر روندا جاؤں گا تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، کوئی اٹھانے والا بھی نہیں مجھے ہوگا۔ اس دن جا کر انسان کو اپنی اصل حقیقت اور اصل اوقات پتہ چل جاتی ہے۔ مجھے تو پتہ چلی تھی، کئی واقع میری زندگی میں حج کے اندر ایسے آئے اس دن کے اندر کہ لٹرلی میں نے فیل کیا کہ یہ کیا ہے ہمارے اندر کی اکڑ، کیا ہے ہمارے اندر کا غرور، کچھ بھی نہیں ہے۔ آج اگر میری یہاں پہ بھی ایک لمحہ پہلے جان نکل جاتی تو کیا ہوتا؟
وہ دن تھا جس دن میں کیچڑ پہ بیٹھنے پہ بھی بس ترس رہی تھی کہ مجھے بیٹھنے کے لیے تھوڑی سی جگہ مل جائے، مجھے پانی کا ایک قطرہ مل جائے. حلق سوکھ گیا تھا میرا، اور میری سانس جو ہے وہ بالکل الٹ پلٹ گئی تھی، اور میرے ہاتھوں پہ کپ کپی چڑھ گئی تھی. اور میں مطلب جوانی میں حج کیا ہے، ٹھیک ٹھاک تندرست صحت مند، یہ میرا حال ہو گیا تھا. اپنا میں بتا رہی ہوں، ضروری نہیں ہے ہر کسی کے ساتھ جو ہے وہ ایسی کنڈیشن ہو کہ اس کو بھی اسی طرح سے پیاس لگے اور اسی طرح، لیکن عموماً لوگوں کے ساتھ ایکسپیرینس ہوتا ہے. میری تو حالت غیر ہو گئی تھی وہاں. تو ایک لمحہ کو ایسے آیا کہ میرا بس مجھے تھا بس مجھے کوئی پانی کی ایک بوند دے دے، اور مجھے کوئی بیٹھنے کے لیے جگہ دے دے. اور وہاں جوتوں کا گند لگا ہوا، کیچڑ لگا ہوا، میں ادھر ہی بیٹھ گئی تھی صرف اس لیے کہ مجھے بس اب زمین، اللہ کی زمین چاہیے. یہاں ہم کہتے ہیں نا، ہم نے صوفے سے نیچے اتر کے نہیں بیٹھنا، ہم نے بیڈ کے فوم والے گدے سے نیچے نہیں اترنا. چیئر جو ہے نا اگر لکڑی والی ہے تو وہ ہمیں پسند نہیں ہے. یہ ہمارے جو چھوٹے چھوٹے سے غرور ہے نا، کہ ہم کیوں اوپر بیٹھے، نیچے بیٹھے زمین پہ، ہم سے نہیں بیٹھا جاتا. یہ سارے غرور اس دن ملیا میٹ ہو جاتے ہیں، خاک میں مل جاتے ہیں. اس دن انسان کی نگاہ اوپر آسمان پہ اٹھتی ہے، انسان کہتا ہے اوپر آسمان ہے نیچے زمین ہے، اور یہی کافی ہے میرے رب، یہی کافی ہے میرے لیے، زمین ہی کافی ہے بس بیٹھنے کو مل جائے. اتنا یہ بڑا دن ہے. اس دن جو ہے وہ کنزیکٹیو، آپ سورج نکلنے کے بعد سے جو بزی ہوتے ہیں، اوپر نیچے آپ نے احکامات پورے کرنے ہوتے ہیں. وہ ارکان کیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ ڈیٹیل سے اس کے اوپر پورا ایک لیکچر لگائیں گے، 10 ذی الحج کے تمام ارکان. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اگلا دن ہے 4 ذی الحج. یہاں سے آنورڈز پھر آپ کا حج بہت آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ 10 ذی الحج کو جو آپ نے کر لیا، اور اگر اللہ کے حکم سے سب کچھ خیر خیریت سے ہو گیا، تو پھر آگے جو دن ہے وہ آسانی ہے. وہ صرف آپ کو مینا میں گزارنے ہیں، اور آپ کو صرف شیطان کو کنکریاں مارنے جانا ہے. اتنے کوئی بڑے کام نہیں ہوتے، بس آپ کو صرف خیمے میں رہنا ہے، لوگوں کی تھوڑی سی برداشت کرنی ہے، کیونکہ ظاہر ہے گروپ میں رب لوگ رہتے ہیں تو برداشت کرنا پڑتا ہے بہت کچھ. تو 11 ذی الحج اور 12 ذی الحج یہ وہ دن ہیں جو آپ کے لیے آسانی ہوتی ہے. پھر آ جاتا ہے 13 ذی الحج. یہ دن آپشنل ہے، یہ قرآن کے اندر بھی آیا ہے کہ یہ دن وہ ہے جو اگر کوئی رکنا چاہے تو خوشی سے رکے، اور اگر کوئی نہیں رکنا چاہتا تو 12 ذی الحج کی شام سے پہلے پہلے وہ مینا کا میدان ایگزٹ کر جائے. 80% لوگ 12 ذی الحج تک ہی رک پاتے ہیں، اس کے بعد وہاں سے نکل آتے ہیں، کوئی گناہ نہیں ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے. 13 ذی الحج تک بہت کم لوگ وہاں رہتے ہیں. ریکمنڈیشن کیا ہے؟ ریکمنڈیشن یہی ہے کہ اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ 13 ذی الحج تک رک کر بھی اپنے صبر کو وہیں رکھ سکتے ہیں انٹیکٹ، اور آپ کا صبر کا پیمانہ لبریز نہیں ہو رہا، اور آپ میں اتنی انرجی اور ہمت ہے کہ آپ جا کر دعائیں کر سکتے ہیں، عبادت کر سکتے ہیں، تب رکیں. ادروائز اپنے اوپر کوئی زور زبردستی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ تھک چکے ہیں شدید قسم کے، اور پھر آپ نے وہاں رک کر صرف چڑچڑ کرنی ہے، اور لوگوں کے لیے اذیت کا باعث بننا ہے، اور ماتھے پہ بل رکھنے ہیں، اور آپ نے جو ہے وہ ناک چڑھانی ہے، اور آپ نے عبادت بھی صحیح سے نہیں کرنی، تو پھر کوئی فائدہ نہیں. پھر آپ بہتر ہے کہ اس سہولت کی طرف جائیں کہ 12 کو ایگزٹ کرنے کا کہا گیا ہے تو پھر 12 کو ایگزٹ کر جائیں. ٹھیک ہے. تو یہ 13 والا دن آپشنل ہے. یہ 5 دن 8 سے 12 یہ ضروری ہیں. ان کے اندر کے ارکان واجبات ہیں، کچھ سنتیں ہیں، کچھ واجبات ہیں. ان کے اوپر ہم انشاءاللہ ارکان والے لیکچر میں آئیں گے، اور وہ رمضان کے بعد انشاءاللہ ہم ڈیٹیل سے کور کریں گے، ایک ایک پوائنٹ کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. فی الحال کے لیے آپ یہ یاد رکھیں، 8 سے 12 ذی الحج، 8 سے 12 ذی الحج، اس چیز کو یاد رکھ لیں. یہ ہے آپ کے حج کے ایام. پھر حج پہ جانے سے پہلے جس چیز کا آپ کو پتا ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ حج کی اقسام کتنی ہے، حج کتنی ٹائپس کا ہوتا ہے. حج کی 3 اقسام ہیں. سب سے پہلی قسم ہے حج تمتع. 99% مسلمان آج کی دنیا میں حج تمتع کرتے ہیں. نمبر 2 ہے حج قران. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے حج افراد. ڈیٹیل میں جانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ان میں سے کون سا حج تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا. وہ تھا حج قران. ٹھیک ہے. کیوں کیا تھا وہ بھی آپ کو میں آج بتا دوں گی ریزن، اور ہمیں کیوں حج تمتع کرنا چاہیے، حج قران نہیں کرنا چاہیے، اس کی بھی ریزن میں آپ کو بتا دوں گی. اور حج افراد کیا ہے یہ بھی انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم اس کی ٹائپ کو دیکھتے ہیں. حج افراد کیا ہے؟ افراد کا مطلب ہوتا ہے اکیلا، یعنی سنگل آؤٹ، سنگولر جسے ہم کہتے ہیں نا، ایک اکیلا. ٹھیک ہے. عربی کے اندر مفرد ایک حرف کو، ایک لفظ کو بھی کہہ سکتے ہیں، ایک مفرد، ایک لفظ، ایک چیز،
یعنی سنگل آؤٹ کرنا کسی چیز کو. تو حج افراد بھی کیا ہے؟ اکیلا. تو اکیلے سے یہاں کیا مراد ہے؟ حج افراد سے مراد یہ ہے کہ اس کے اندر آپ صرف حج کر سکتے ہیں، اس میں عمرہ نہیں ہوتا. عموماً ہم جو حج کرنے جاتے ہیں اس کے اندر ہم پہلے عمرہ کرتے ہیں، پھر ہم احرام کھولتے ہیں، پھر اس کے بعد حج کرتے ہیں. حج افراد جو ہے وہ صرف حج ہوتا ہے. یہ بہت کم لوگ کرتے ہیں. یہ کون لوگ کرتے ہیں؟ یہ عموماً وہ لوگ کرتے ہیں جو وہیں کے لوکل رہائشی ہیں. ٹھیک ہے، ان کے لیے وہ نہیں ہے نا کہ ہم نے عمرہ بھی کرنے آنا ہے اسپیشل. تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ صرف حج کے دنوں میں احرام باندھتے ہیں اور حج کے لیے آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ حج افراد ہماری کیٹیگری کے لیے تو ہے ہی نہیں. ہم جو دور بیٹھے ہیں سعودی عرب سے باہر، ہمارے لیے حج افراد نہیں ہے. حج افراد وہی لوگ کرتے ہیں جو لوکل لوگ ہیں اور جنہوں نے حج کرنا ہے، کیونکہ وہ ہر وقت عمرے کرتے رہتے ہیں، وہ باہر سے نہیں آ رہے ہیں عمرہ کرنے اسپیشل. ٹھیک ہے، تو وہ حج افراد کریں گے، وہ صرف حج کریں گے. اسی لیے اس کو افراد بولا جاتا ہے، یعنی اکیلے حج، اس کے ساتھ عمرہ کمبائنڈ نہیں ہوتا. اور اس کے اندر باقی جو حج ہیں ان سے جو ڈفرنس ہے وہ کیا ہے کہ اس کے اندر حج کی قربانی واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے، ان کے لیے حج کی قربانی واجب نہیں ہے. یہ چیز نوٹ ہو کر لیں. اب کیونکہ یہ ہمارے لیے اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، اس لیے کہ ہم سب لوکل نہیں ہیں وہاں کے، اس لیے ہم آگے چلتے ہیں. حج افراد کی بجائے ہم حج قران کو ڈسکس کرتے ہیں کہ حج قران کیا ہے. حج افراد کے علاوہ جو دونوں حج ہیں، حج قران ہو گیا اور حج تمتع ہو گیا، ان دونوں کے اندر جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے کہ عمرہ بھی ہوتا ہے حج سے پہلے. ٹھیک ہے. اچھا، قران کسے کہتے ہیں؟ قران کا مطلب ہوتا ہے ملانا. اچھا، آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں یہ بھی ایک بڑی پرابلم ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ یوٹیوب پہ کچھ بھی کبھی بھی ڈال دیتے ہیں اور صحیح سے نالج نہیں لیتے. اور عام عوام جنہیں نہیں پتا ہوتا وہ یوٹیوب کے چیزیں سن سن کر تو کیا کرتے ہیں کہ اس پر ظاہر ہے بلیو کر لیتے ہیں. میں پچھلے دنوں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی اور وہاں پر اس حج کے بارے میں لکھا تھا حج قرآن. اب آپ سوچیں کہ وہ بار بار بندہ بولے حج قرآن حج قرآن، مطلب آپ تصور کریں قرآن تو ہماری کتاب کا نام ہے. لوگوں نے مطلب بغیر نالج لیے صرف کیونکہ قاف را الف نون لکھا تو اس نے کہیں خود سے زیوم کیا کہ یہ قرآن ہے، تو اس نے آگے پوری ویڈیو بنا دی حج قرآن کے اوپر. حالانکہ حج قرآن تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ قرآن کا حج کیا ہوا بھلا؟ ٹھیک ہے، یہ ہے حج قران. اسی لیے ہر چیز کو نہ سنا کریں. لوگ آج کل صرف اور صرف یوٹیوب سے پیسہ کمانے کی چکر میں جو چیز انہیں ملتی ہے اس کو بغیر تحقیق کیے ڈال دیتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ ہر چیز کو پہلے ویریفائی کیا کریں کہ کہیں یہ چیز ٹھیک بھی ہے یا نہیں. ٹھیک ہے، میں آپ لوگوں کو بارہا کہتی ہوں کہ میرے منہ سے بھی جو چیز نکلتی ہے اگر آپ اس کو سن کر کسی شک میں مبتلا ہوتے ہیں تو ضرور تحقیق کیا کریں. اور اگر کچھ ایسا آپ کو پتا چلے کہ لگے آپ کو کہ میں نے کچھ غلط کہا ہے تو مجھ سے 1 to 1 میسج کیا کریں، بات کیا کریں، کیونکہ میں بھی علم کے سفر میں ہوں، آپ بھی علم کے سفر میں ہیں. ہم میں سے کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہمارا علم جو ہے وہ مکمل ہے. ٹھیک ہے، غلطی مجھ سے بھی ہو سکتی ہے. تو لیکن یہ جو ہے نا یہ چیزیں بڑی دھیان سے دیکھنے والی ہوتی ہیں. تو یہ حج قران ہے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حج کیا تھا اپنی زندگی میں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں صرف ایک ہی حج کیا تھا اور وہ حج قران تھا. قران کا مطلب ہوتا ہے ملانا. اور ملانے سے کیا مراد ہے؟ یعنی اس حج کے سفر میں عمرہ اور حج کو ملا دیا جاتا ہے، اکٹھا کمبائن کر دیا جاتا ہے. اچھا، اب بات یہ ہے کہ یہ اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے یہاں بتانا. جب تک اسلام نہیں تھا، اسلام کے حج کے متعلق احکامات نہیں آئے تھے، تو آپ کو پتہ ہے مشرکین مکہ بھی حج کیا کرتے تھے. حج جو ہے وہ بہت پہلے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے یہ شروع ہوئی ہوئی چیز ہے اور یہ بیچ میں ختم نہیں ہوا تھا. لوگ آتے تھے، حج کرتے تھے. فرق کیا تھا؟ انہوں نے اپنے اوریجنل احکامات کو بھلا کر اس کے اندر شرکیہ چیزیں، بدعات اور بہت ساری چیزوں کا اضافہ کر دیا تھا. اور ان کے کچھ عجیب و غریب سے رولز اینڈ ریگولیشنز وقت کے ساتھ بن گئے تھے، جس میں سے ایک وہم اور توہمات کی کیٹیگری میں ایک چیز یہ بھی آتی تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ حج کے مہینے کے اندر آپ عمرہ کر ہی نہیں سکتے کیونکہ کر لیا تو یہ گناہ ہے بہت بڑا. یہ جو ہے ان کا ایک کانسیپٹ تھا. تو ہمارے اسلام نے ہمیں آ کے بتایا کہ ایسا نہیں ہے. حج کے ساتھ آپ عمرہ ملا سکتے ہیں اور اس کی سب سے بڑی مثال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب عمرہ کیا حج کے ساتھ تو یہ چیز ہمیشہ کے لیے نل اینڈ وائڈ ہو گئی. یہ وہم کہ اچھا حج کے مہینے میں آپ عمرہ نہیں کر سکتے، یہ وہیں پہ ختم ہو گئی تھی چیز. تو عمرہ اور حج جو ہے وہ آپ قران میں کر سکتے ہیں. لیکن پھر فرق کیا ہے اس میں اور حج تمتع میں؟ پھر فرق کیا ہے؟
اس میں اور حج تمتع میں فرق یہ ہے کہ حج کران تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ جو احرام پہن کر حج کی نیت سے آپ انٹر ہوئے، اسی میں عمرہ کیا اور آپ نے احرام نہیں کھولا، کیونکہ آپ نے حج کران کی نیت کی تھی. اب آپ نے احرام نہیں کھولا اور عمرہ کر کے اس کے سارے رکن پورے کر کے اب آپ ویٹ کر رہے ہیں حج شروع ہو. جب بھی 8 ذی الحجہ شروع ہوگی، اب اس کے بیچ میں جتنے بھی دن ہیں آپ اسی احرام کی حالت میں ہیں، اسی پابندیوں میں ہیں، آپ اسی طریقے سے آگے چلیں گے اور اسی احرام کے اندر آپ حج کے بھی تمام رکن پورے کریں گے. تو اس حساب سے یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. اب آپ خود تصور کریں کہ اگر ہماری فلائٹ حج سے جو ہے وہ 30 دن پہلے چلی جاتی ہے، 20 دن پہلے چلی جاتی ہے، چلیں 10 دن 5 دن بھی لگا لیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ احرام کی پابندیاں اتنی آسان ہیں کہ آپ ان میں کنٹینیو کرتے رہیں گے اپنے آپ کو؟ بہت مشکل پابندیاں ہیں. تو ایک ہی احرام پہن کر اس کے بعد اس میں عمرہ حج دونوں چیزیں کرنا بہت مشکل کام ہے، مگر لوگ کرتے ہیں. ہمارے ساتھ گروپ میں ماشاءاللہ سے 150 لوگ تھے تقریباً، غالباً ہوں گے اتنے ہمارے گروپ میں لوگ، لیکن اس میں سے صرف ایک فیملی تھی میاں بیوی. وہ آئے ہوئے تھے کہیں پشاور یا خیبر پختونخوا کے کسی علاقے سے آئے ہوئے تھے. وہ ان میاں بیوی نے جو ہے وہ حج کران کی نیت کی ہوئی تھی. خیر ہماری تو حج سے 2 دن پہلے کی فلائٹ تھی، تو پھر بھی ایون مشکل لگتا ہے احرام کی پابندی، کیونکہ آپ سفر سے شروع ہوئے ہوتے ہیں، گھر سے شروع ہوئے ہوتے ہیں احرام میں. تو وہ میاں بیوی تھے جنہوں نے حج کران کی نیت کی ہوئی تھی، باقی سب نے حج تمتع کی نیت کی ہوئی تھی. تو بہتر کیا ہوتا ہے؟ حج تمتع ہوتا ہے. حج کران کی نیت پلیز نہ کریں. صرف یہ سوچ کر لوگ کر لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا، تو ٹھیک ہے آپ کو اجر مل ہی جائے گا اس چیز کا بھی، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ریکمینڈ کیا تھا کہ حج تمتع کرو. خود ریکمینڈ کیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ موجود ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو بھی اس وقت حکم دیا تھا کہ آپ لوگ احرام کھول دیں عمرے کا، اور اس کے بعد آپ حج کے لیے دوبارہ احرام باندھ لیں. سفر ایک ہی ہے، لیکن پہلے عمرہ کیا، احرام کھولا، پھر حج کے دن دوبارہ احرام پہنا. تو یہ چیز حج تمتع کہلاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پسندیدہ فرمایا ہے. ٹھیک ہے، اب کیوں نہیں کیا اس کی بھی میں آپ کو ریزن ابھی آگے چل کے بتا دیتی ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حج کران کیوں نہیں کیا، اس کی ریزن ابھی ہم آگے جانیں گے. پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کے اندر حج افراد کی نسبت جو چیز ڈفرینٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر قربانی واجب ہے. واجب سے مطلب ضروری ہے. جو شخص حج کران کرے گا اس کے لیے حج کی قربانی واجب ہے. آگے چلتے ہیں حج تمتع میں. حج تمتع میں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ حج اور عمرہ کمبائن ضرور ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ جو ہے وہ احرام کی پابندی آسان ہو جاتی ہے. آپ عمرہ کرتے ہیں پہلے احرام میں جا کر، پھر عمرہ ختم کر کے سر منڈوا کر آپ اپنا احرام کھول دیتے ہیں، احرام کی پابندیوں سے باہر آ جاتے ہیں. حج کے دن پھر آپ 8 ذی الحج کو دوبارہ سے احرام پہن لیتے ہیں. اور تمتع کا مطلب ہے نفع اٹھانا، فائدہ اٹھانا، اور یہی تو فائدہ ہے جو دیا گیا تھا کہ احرام کی پابندیوں سے باہر آ جائیں اور پھر دوبارہ سے احرام پہنے. اسی لیے اس کا نام رکھا گیا حج تمتع، یعنی کہ فائدہ اٹھانے والا حج. ٹھیک ہو گیا؟ اس میں بھی قربانی واجب ہے. اب یہ حج کران اور حج تمتع میں قربانی کیوں واجب ہے، اس کی ریزن آپ کو بتا دیتے ہیں. سورہ البقرہ کی آیت نمبر 196 کے اندر، آیت تو حج کے حوالے سے کافی بڑی ہے لیکن میں آپ کو وہ پارٹ پڑھ کے سناتی ہوں جس کے اندر قربانی کا ذکر ہے. پھر اگر تمہیں امن نصیب ہو جائے اور تم حج سے پہلے مکہ پہنچ جاؤ، جیسے کہ ہم پہنچتے ہیں، حج کے دن ابھی شروع نہیں ہوئے ہوتے، 8 ذی الحج آئی نہیں ہوتی، لیکن ہم لوگ کے قافلے پہلے پہنچ جاتے ہیں. تو جو شخص تم میں سے حج کا زمانہ آنے تک عمرے کا فائدہ اٹھائے وہ حسب مقدور قربانی دے. قرآن کے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، یہ حکم ہے، فرض کی طرح آیا ہے قرآن کے اندر. یعنی کہ جو حج ہے، حج کے اپنے ارکان کے اندر قربانی نہیں تھی. حج کے اندر قربانی ہوتی ہے لیکن وہ کب واجب ہو جاتی ہے، واجب کب شکل اختیار کر جاتی ہے؟ جب آپ اس سفر میں عمرے کا فائدہ اٹھاتے ہیں. کیونکہ اس آیت کے الفاظ کیا ہیں؟ تو جو شخص تم میں سے حج کا زمانہ آنے تک عمرے کا فائدہ اٹھائے، یعنی آپ عمرہ کرتے ہیں تو وہ حسب مقدور قربانی دے. اور اگر قربانی میسر نہ ہو، قربانی نہیں دے سکتا، تو پھر کیا ہو؟ تو 3 روزے حج کے زمانے میں اور 7 گھر پہنچ کر پورے کرے. یعنی آپ حج پہ نکلے
اور لوگ ایسے ہوتے ہیں نا اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی لگا کر جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم نہیں رکھ پاتے، ہم یعنی کہ ہم نہیں قربانی کے لیے مزید نہیں پیسے افورڈ کر سکتے، ہم نے حج کے لیے اتنی رقم لگا دی ہے، اب ہمارے پاس قربانی کے پیسے نہیں ہیں، اب کیا کریں؟ تو اس کے لیے اللہ نے قرآن میں ہی آیت میں بتا دیا، آسانی بتا دی کہ اس میں پھر کرنا یہ ہوگا کہ ایک مکمل 10 روزے رکھنے ہوتے ہیں، لیکن ان 10 روزوں میں سے پہلے 3 روزے کب رکھنے ہوتے ہیں؟ حج کے دنوں میں۔ یہ کون سے دن ہیں؟ 8 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحج تک، جس کے اندر سے آپ 10 ذی الحج کو روزہ نہیں رکھ سکتے۔ 10 ذی الحج عید کا دن ہے، اس دن آپ روزہ نہیں رکھ سکتے۔ اس کے علاوہ آپ 8 کو رکھ سکتے ہیں، 9 کو رکھ سکتے ہیں، 11 کو رکھ سکتے ہیں، 12 کو رکھ سکتے ہیں، 13 کو رکھ سکتے ہیں، ان میں سے کسی بھی 3 دن روزہ رکھیں، اور پھر باقی کے 7 گھر پہنچ کر جب اپنے ریٹرن کر جائیں وہاں جا کر 7 روزے اس نیت کے رکھیں گے، تو یہ آپ کے اس طرح پورے 10 روزے رکھ لے۔ یہ رعایت ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر بار مسجد حرام کے قریب نہ ہو۔ سمجھ میں آ گئی کہ کیوں حج افراد ہم نے نہیں کرنا؟ کیونکہ ہمارے گھر ہم مسجد حرام کے قریب نہیں ہیں، ہم لوکل لوگ نہیں ہیں، ہم لوگ باہر سے آتے ہیں، ہم عمرے کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اور کیونکہ ہمیں یہ فائدہ دیا گیا ہے اس وجہ سے ہمیں قربانی کرنا ضروری ہے۔ اور قربانی میسر نہیں ہے تو 10 روزے اس انداز سے کہ 3 روزے حج کے دنوں میں اور باقی کے ساتھ پورے جا کے بعد میں کرنے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ چیز ہے۔ اور آگے دیکھیں آیت کا اختتام کہاں ہو رہا ہے، اور اللہ کے ان احکام کی خلاف ورزی سے بچو اور خوب جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ تو جو یہ احکام آ جاتے ہیں قرآن کے اندر، پھر ان کے اوپر تو آپ کو چلنا ہی چلنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اب آ جاتے ہیں اس بات کی طرف کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حج قران کیا لیکن باقی سب کو کہا کہ حج تمتع کرو۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس زمانے میں، آپ دیکھیں لوگ اب تو سہولیات ہمیں دی جاتی ہیں، وہاں جا کے پیسے پے کرتے ہیں، ہماری قربانی کا جانور کا انتظام ہو جاتا ہے۔ پہلے کے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا، پہلے کے زمانے میں قربانی کا جانور گھر سے لے کے جایا جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، گھر سے لے کے ساتھ چلتے تھے قافلے میں لوگ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کرنے نکلے تھے تو اس وقت وہ بھی قربانی کا جانور لے کے آ گئے تھے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب جب وہ پہنچ گئے تو اس کے بعد جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز معلوم ہوئی کہ یہ کام احرام میں تمتع والی بات نا ان کے علم میں آئی، تو اس وجہ سے انہوں نے پھر اپنے ساتھ وہ صحابہ جن کے پاس قربانی کا جانور موجود نہیں تھا ان کو حکم دیا تھا کہ آپ جو ہے وہ احرام کھول دیں، آپ احرام کھول دیں اور آپ جو ہے حج تمتع ہی کریں۔ ٹھیک ہے، اب کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس قربانی کا جانور نہیں تھا، اور وہ بعد میں اس چیز کو، کیونکہ یہاں وہ زیادہ تر صحابہ غریب تھے تو وہ بعد میں روزے انہوں نے رکھ لیے ہوں گے۔ اب جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمیت جو لوگ اپنے ساتھ قربانی کا جانور لے کر آئے تھے وہ کیوں نہیں کر سکتے تھے؟ کیونکہ یہ بھی ایک حکم ہے کہ جب آپ قربانی کا جانور لے کر منا میں داخل ہو جائیں، اس حدود میں داخل ہو جائیں اور جو قربانی کا جانور ہے وہ حدود تک پہنچ جائے، پھر آپ احرام نہیں کھول سکتے، پھر آپ کو پورا کرنا ہے حج، اس کے بعد یہ احرام کھلے گا۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ قربانی کا جانور لے کے آئے ہوئے تھے، تو اسی لیے انہوں نے فرمایا کہ اگر مجھے یہ حکم پہلے پتا ہوتا تو میں بھی حج تمتع کرتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا تمتع کو اور حکم دیا صحابہ کو کہ آپ لوگ احرام کھولیں اور آج کے بعد جو بھی کریں وہ تمتع کریں، زیادہ پسندیدہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سنت ضرور رہی کہ حج قران کیا، لیکن جب انہوں نے اپنے منہ سے یہ الفاظ ادا کیے اور صحابہ جو ادھر موجود تھے ان سے جب حج تمتع کروایا، تو اس کے لیے ہمیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اور ان کے اس فرمان کو اور اس پسندیدگی کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے، اور بجائے اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنے کے اللہ کی دی ہوئی گفٹ کو، اللہ کے دیے ہوئے ایک گفٹ کو جو ہمیں ایک سہولت کی طور پہ دیا گیا ہے، نفع اٹھانا، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیں حج تمتع کی ہی نیت کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہمارے لیے بہتر یہی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ تھا جناب آج کا لیکچر۔ اب اس حوالے سے آپ کو اگر کوئی بھی سوال کرنا ہے تو آپ لوگ مجھ سے کر سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو، سننے والوں کو اور جو لوگ نہیں بھی سن پائے ان سب کو بھی، اللہ سب مسلمانوں کو ایک دفعہ زندگی میں ضرور حج کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔